ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی میرے غالباً فرائیڈے کے دن کہ میری مفتی محمد ابو بکر صدیق قادری شاذلی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہی از این ایسٹ، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی کہ حضرت سے میری ملاقات ہوئی، اور کچھ اس طرح معاملہ ہوا کہ حضرت جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ٹور کے اوپر امریکہ کے، اور مختلف اسٹیٹس کو وزٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک کامن کانٹیکٹ جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے توسل سے ہم آپس میں کنیکٹ ہوئے، اور وہ ہمارے شہر آئے ہوئے تھے انہی کامن کانٹیکٹ کے داماد کے گھر۔ تو ان کے داماد نے مجھے بتایا، اور وہاں پہ جا کے ان سے ملاقات ہوئی۔ 11ویں شریف کے تقریب کا ایک مختصر سا سلسلہ تھا ان کے گھر پہ، تو اس میں وہاں پہ ون آن ون بیٹھ کے بات ہوئی، اور وہاں پر مشہور نعت خواں ہیں حافظ محمد سہروردی، وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، اور اٹ واز جسٹ لائک ویری ویری بیوٹیفل سٹنگ۔ اور حضرت کا مختصر سا خطاب تھا مفتی ابو بکر شاذلی صاحب کا، ایک بہت ہی مختصر 15 منٹ 20 منٹ کا، لیکن ایک بہت ہی پیارا پیغام۔ یہ وہی پیغام جو میں بھی آپ لوگوں سے کئی دفعہ اس چینل کے توسط سے ذکر کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام کی کرامات تو اتنی بہت زیادہ ہیں، انہیں ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت امت جہاں کھڑی ہے اسے اولیاء کرام کی حیات مبارکہ سے ان کی عملی زندگی بتانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ کیا اعمال صالحہ تھے جو ولایت کے درجات کے طے کرنے میں مددگار ہوئے۔ تو ان کی عملی زندگی پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، ان کے داخلی اور خارجی معاملات کیسا تھے، اندرونی اور گھر کے باہر کے معاملات، اور رشتہ داروں سے اور مختلف معاملات، عبادات، اور اٹس جسٹ لائک اے لانگ لسٹ آف آئٹمس۔ اور یہی بات مفتی صاحب نے اپنی اس درس میں کہی کہ عملی زندگی کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اوپر بھی ایمفسائز کرنا چاہیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے بعض اشعار کی تشریح آپ نے پیش فرمائی۔ پھر وہاں پہ اس محفل میں، علمی محفل ہے، تو سعادت ملی مجھے کہ میں حضرت کی خدمت میں کچھ سوالات رکھ سکوں، اور پھر ان کے جوابات حضرت نے عنایت فرمائے۔ وہ انشاءاللہ آپ کو کسی اور نشست میں باقاعدہ الگ دروس کی سلسلے میں بتاؤں گا، لیکن آپ کو اپڈیٹ دینی تھی۔ پھر حضرت سے مختلف ٹاپکس پر بات ہوئی، حضرت کی مصروفیات اور کن کن چیزوں پر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ یہ بات جو میسج ہے وہ یوتھ تک پہنچے۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت میں اس خدمت میں لگا ہوا ہوں کئی سال سے، اور اب میں نے انگریزی زبان میں بھی خدمات دینی شروع کی ہیں تاکہ سنی عقائد ہمارے نوجوانوں تک پہنچ سکے جو انگریزی زبان سے ہی واقف ہیں، صرف اس ملک میں رہتے ہیں اور سنی عقائد سے بے بہرہ ہیں۔ اور اس کی میں نے کچھ مثالیں حضرت کے ساتھ شیئر کی کہ پچھلے دنوں جو مجھے سوشل میڈیا پہ ہمارے جو یوتھ کا تھاٹ پروسیس ہے، یا یوتھ چھوڑیں، جو تھوڑے سے گرون اپ لوگ ہیں جنہیں دین کا علم حاصل نہیں کیا، اور انہوں نے پتہ نہیں کن لوگوں سے پھر دین پڑھ لیا، اور پھر ان کے جو ذہن بنا ہوا ہے، بے ادب سا ذہن بنا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر حضرت سے بات ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ انگریزی میں کام کرنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات عوام الناس تک پہنچائی جا سکے کہ اصل معاملات کیسے ہیں، اور انہیں کس طرح پیش کیا جا رہا ہے تاکہ علم عام ہو اور امت کو صحیح معنی میں علم پہنچ سکے۔ اور ایک طویل نشست تھی ہماری اور ان کی، اور اس کے بعد میں گیا تھا ان صاحب، میں نے کہا کہ یار میں کام سے آ رہا ہوں، ویک ڈیز تھے، میں نے کہا زیادہ لمبا تو شاید میں نہ بیٹھ پاؤں، تھوڑی دیر کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں۔ میں نے کہا بس یہ تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ میں حضرت کی سے مل سکوں، کیونکہ میں نے کہا میں نے اگلی دن صبح 6:30 بجے نکلنا ہے، تو پھر میں رات کو 9:30 بجے تک 15 گھنٹے کا میرا جمعے کا جو ہے وہ جمعے کا دن کے مصروفیات ہیں، تو اگر تھرسڈے نائٹ میں لیٹ ہو گیا تو پھر، لیکن وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔
میں گیا تھا 9 سے 9:30 آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن میں جلدی چلا گیا اور تھوڑا میں نے کہا کہ چلو جلدی چلے جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے حضرت کے ساتھ آلموسٹ ڈھائی گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، بیٹھنے کا موقع ملا. تو بہرحال ایک زبردست محفل تھی، اور حضرت کے خطاب کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ میرے قلب کی جو دل کی کیفیت تھی، وہ بس دل چاہ رہا تھا کہ آج بس حضرت کی محفل میں بیٹھ کے زارو قطار رو لو. ہوتا ہے نا، علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو دل گداز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ غوث اعظم کا ذکر ہو، پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی کا ذکر ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر ہو نا محفلوں میں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. بس حضرت نے ادھر ذکر چھیڑا ہے، اور قلب کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس دل کرتا تھا کہ حضرت بولتے رہیں اور ہم روتے رہیں اور اپنے دل کے اس بوجھ کو اور سختی کو ختم کریں. دل بڑا سخت ہے نا یار، کیا کریں، گناہ اتنے ہیں ہمارے. آپ لوگ تو نیک لوگ ہو، آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے دلوں کی سختیاں ہی نہیں جاتی. تو ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اس سے دل گداز ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کی بات ہوتی ہے، اور پھر دلوں کی کیفیتیں بدلتی ہیں، پھر عمل میں سرور آتے ہیں. اس کے بڑے زبردست ثمر ہوتے ہیں، کیفیتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ نظر آتا ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے. اس لیے میں نے مؤدبانہ گزارش کی ان تمام لوگوں سے جو وہاں موجود تھے، دیگر مفتیان کرام بھی وہاں موجود تھے، حفاظ بھی موجود تھے. میں نے سب سے کہا کہ بھائی یہ میری انفارمیشن لے لیں، جب کبھی کوئی آپ کے پاس عالم دین تشریف لائیں تو براہ مہربانی اس خادم کو یاد کر لیجئے گا. ہم تو ترستے تڑپتے رہتے ہیں کہ علم کی محفلیں مل جائیں، علماء کی صحبتیں سنگتیں مل جائیں، کچھ ہم جاہلوں کو بھی علم حاصل ہو جائے. ان کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن حضرت نے اپنے ساتھ بٹھایا تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اپنے ساتھ کھانا بھی کھلایا، ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، ساتھ بیٹھ کے اتنا وقت دیا. تو بس یہ ان لوگوں کی عاجزی ہے کہ ہم جیسے زیرو مائنس نیگیٹو لوگوں کو وہ جو ہے وہ عزت و تکریم دے دیتے ہیں. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت جو ہے نا انشاءاللہ تعالی آپ ابھی آگے جا رہے ہیں، مختلف اور جگہوں پر آپ نے جانا ہے، تو باقی لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت اگر آپ ایکسٹینڈ کر کے دوبارہ شکاگو تشریف لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو کہنے لگے دیکھتا ہوں. ابھی تو میرا 1.25 مہینے کا مختلف اور جگہ ٹور ہے، پھر نومبر کے آخری میں واپسی ہے. دیکھا تو پھر کوشش کروں گا. بہت ہی نفیس آدمی، بہت ہی پیارے آدمی. لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. کوئی لگ رہا تھوڑی دیر میں محفل میں ایوری تھنگ واز سو نارملائزڈ. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو فیل نہیں ہونے دیتے کہ وہ کتنے علم کے دریا، علم کے سمندر ہیں. اور حضرت سے میں نے سوالات کیے، اور میں نے کہا کہ یہ اعتراضات ہیں کچھ جو لوگ کرتے ہیں، ان کے کچھ جواب آپ مرحمت فرما دیں 11ویں شریف سے متعلق. تو حضرت بڑے مسکراتے ہوئے حضرت نے ان کے جوابات دیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ علماء کی خدمت میں، صحبت میں بیٹھ سکیں، اور وہ آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں کچھ باتیں، اور کچھ باتیں پھر آئندہ شیئر کریں گے. السلام علیکم.